حضرت خضر علیہ السلام کا اسم گرامی بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ کا لقب گرامی حضرت خضر تھا۔ آپ کی کنیت عبد العباس تھی۔ حضرت خضر کا معنی سرسبز ہے۔ خضر جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، جہاں نماز پڑھتے وہاں گھاس سرسبز ہو جاتی، اسی وجہ سے آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ حضرت خضر کی تاریخ پیدائش کا تو کسی روایت میں ذکر نہیں، لیکن آپ کے ہمیشہ زندہ رہنے کا کافی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کا نام ابن ملکان تھا، جن کا تعلق عرب سے تھا، مگر والدہ فارس سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خضر کا جنم ایک غار میں ہوا، جہاں حضرت خضر کی والدہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ خدا کے حکم سے ایک بکری غار میں آیا کرتی اور آپ کو وہ دودھ پلایا کرتی۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ بے حد خوبصورت تھے۔ ایک دن آپ غار سے باہر شہر میں گئے تو حضرت خضر کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے حضرت خضر کو بڑے انعامات سے نوازا۔ بادشاہ کو اپنے آباء و اجداد کے وظیفے محفوظ کرنے کا خیال آیا تو اس کی رعایا میں جتنے بھی خوش نصیب تھے، ایسے لوگ جن کی لکھائی اچھی تھی، اس نے سب کو ہی وظیفے لکھنے پر لگا دیا۔ حضرت خضر بھی وظائف کو لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خوش خطی اور کتابت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کافی اچھی اور خوبصورت تھی۔ آپ کی خوبصورت لکھائی دیکھی تو بادشاہ نے آپ سے پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ حضرت خضر نے اپنی ساری داستان بچپن سے لے کر جوانی تک سنائی۔ بادشاہ کو ان کی ساری باتیں سن کر معلوم ہوا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ بادشاہ نے ساری سلطنت حضرت خضر کے حوالے کرنے کا اعلان کیا، پر حضرت خضر سے کہا کہ اس دنیا اور سلطنت کی لالچ نہ تھی۔ حضرت خضر حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے اور آپ کے آباء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر ان افراد کو محفوظ کر دی گئی جو کائنات پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ حضرت خضر کے والد بادشاہ تھے جو اپنے بیٹے حضرت خضر کو اپنی جانشینی مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر نے اپنے والد محترم کی اس جانشینی کو ٹکرایا۔ حضرت خضر نے اپنے والد کی اس بات پر ناراضگی سے گھر چھوڑا اور جنگلوں ویرانوں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کا نام اکثر حضرت موسیٰ کے واقعات میں ملتا ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کسی بھی جگہ حضرت خضر کا نام نہیں آیا۔ حضرت خضر کی کرامات بادشاہ ذوالقرنین جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے دور حکومت میں واضح ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے وصال کر گئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو فرمایا تھا کہ مجھے دفن نہ کرنا، میرے جسم کو غار میں چھپا دینا۔ جب اللہ نے حضرت نوح کے زمانے میں زمین پر طوفان نازل کیا اور جب طوفان ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام باب آ کر ٹھہرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آدم کے جسم کو لا کر شام میں دفن کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دعا کر کے گئے تھے کہ جو کوئی بھی میرے جسم کو دفن کرے گا وہ تا حیات زندہ رہے گا، اور پھر حضرت خضر نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو دفن کیا تھا اور اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی۔ ایک روایت یوں ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے حضرت خضر کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ بادشاہ ذوالقرنین ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں اس کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا، پر پانی اسے نہ ملا۔ حضرت خضر بھی پانی کی تلاش میں تھے، انہیں ایک جگہ پر ایک چشمہ نظر آیا، آپ نے اس چشمے کا پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت خضر کو اس بات کا علم نہ تھا کہ جو وہ پانی پی رہے ہیں وہ آب حیات ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ پانی پینے کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کچھ روایات اس طرح ملتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ پاک سے تا حیات زندگی لے کر آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے دور میں بھی موجود تھے۔ ایک بار حضرت خضر کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ روایات میں ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور پانی میں خدا کی مخلوق کی مدد کیا کرتے ہیں۔ دونوں حج و عرفات کے موقع پر ملتے ہیں اور امت محمدی کی بخشش کی دعا خدا سے مانگتے ہیں، سر کے بال کٹواتے ہیں، بسم اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اور آب زمزم پی کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکتے ہیں، دنیا کی نظروں سے دور رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی رفتار دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ جو خدا کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے خواہشمند ہوتے ہیں وہ ان سے ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اتنی طاقت سے نوازا کہ وہ خدا کی مخلوق کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر ایک اجنبی بزرگ حاضر ہوا جس کی داڑھی سفید خوبصورت نوجوان تھا، جو بڑی تیزی سے آیا اور رونے لگا اور صحابہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہر پیدا ہونے والا، ہر اس دنیا سے پردہ کرنے والا خدا ہی کی ذات ہے جو اس کی رضا کو قبول کرے۔ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کو بلاؤ، پر وہ اجنبی بزرگ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے مولا علی شیر خدا سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو حضرت محمد کے وصال پر آئے ہیں۔ شیر خدا نے جواب دیا، ہاں
میں جانتا ہوں یہی حضرت خضر تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے 2 نوافل پڑھنے چاہیے جو کثرت سے ادا کیے جائیں تو اس کی ملاقات حضرت خضر سے ضرور ہوتی ہے۔